موبائل پہ جھنڈی کی تصویر بنا رہا ہے ایسے اور لا کے لوگوں کو دکھا یہ دیکھیں یہ فضول خرچی ہے. اور بھائی وہ جھنڈی کتنی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 20 روپے کی 30 کی لگا رہے ہیں. اور جو اس نے ہاتھ میں موبائل پکڑا وہ کم از کم 70,000 کا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ موبائل تو 2 3 4 5 ہزار کا بھی مل سکتا ہے نا. تجھے حضور کی میلاد کی 30 روپے والی جھنڈی فضول خرچی نظر آ گئی تو یہ جو 70,000 کا تو نے موبائل ہاتھ میں پکڑا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ لگاؤ جھنڈیاں لگاؤ، بعد مناظرے ہو گئے، بعد پیسے ہوگی، دلیلیں دے دے کے ہم تھک گئے، نہیں کوئی مانتا نہ مانے. اگر کوئی پوچھے میلاد مصطفیٰ منانا کہاں لکھا ہے، بس نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ گریبان چاک کرنا ہے، نہ کسی کو برا بلا کے رہے. ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، بس سینہ تان کر کے نہ ہے. اگر کوئی پوچھے میلاد مصطفیٰ منانا کہاں لکھا ہے، ایک ہی بات کہنی ہے سینہ تان کر، میلاد مصطفیٰ منانا اللہ نے ہم سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے. بس آمد مصطفیٰ. اپنے پترے دی آمد ہے جتنی خوشی منا دے اس سے زیادہ حضور دی آمد ہے جس سے صدقے اللہ تعالیٰ کائنات دی ہر نعمت دیتی ہے. تعالیٰ پتر دیتے ہیں ہاتھوں کو اٹھائے آمد مصطفیٰ. گلیوں کو سجائیں، گھروں کو سجائیں. کتنی لائٹیں لگ جائیں گی؟ ہر گلی میں کم سے کم لائٹیں ہونی چاہیے، ہر گھر کے اوپر لائٹ. یہ نہ دیکھیں فلاں خوش ہوگا فلاں، خدا کی قسم اور کوئی خوش ہو نہ ہو آمنہ کا لال ضرور خوش ہوگا. میں گارنٹی دیتا ہوں جھنڈی لگائیں. اگر کوئی بندہ جھنڈی نہیں لگا سکتا، اتنی نہیں اس کے پاس استطاعت، خدا کی قسم جس گھر کے اوپر حضور کی میلاد کی جھنڈی لگی ہے نا، صرف اس جھنڈی کو مسکرا کے دیکھ لے اللہ اسے بھی اس کا اجر عطا فرمائے. تم کہتے ہو میلاد منانا، میں نے کہا صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے. صحیح بخاری کتنے؟ یہ وہی بخاری ہے جسے تو صبح بھی پڑھتا ہے شام کو بھی پڑھتا ہے. یہ وہی بخاری ہے جسے پڑھ کے تجھے بخار آتا ہے، پیار نہیں آتا. ابو لہب کون تھا جی بھائی؟ بولے سارے کافر تھا نا، اتھینٹک پکا. بھائی بولو کافر سی، پکی گال ہے نا، کسی کو شک تو نہیں ہے نا. ایک مولوی صاحب محرم میں کہنے لگے جی میں نے یزید کے بارے میں استخارہ کیا ہے تو مجھے پتا چلا ہے یزید ٹھیک ہے. میں نے کہا ابو لہب کے بارے میں کر لو، ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو. کیا ملے گا اس بغیرت کے ساتھ مل کے آپ یزید کے بارے میں استخارہ کر رہے. میں نے کہا آگے جا کے دیکھنا جنت کا مالک اللہ نے یزید کو نہیں بنایا، حسین کو بنایا. یہ وہاں پتا چلے گا جب جائے گا. تو احباب صحیح بخاری کے اندر میں ایک بات اس لیے کر رہا ہوں، میلاد کا مہینہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے. پکی ٹھکی بات صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. جب ابو لہب مرا پکا دشمن رسول تھا، اس کو خواب میں اس کے خانہ میں سے کسی نے دیکھا. اس نے کہا بتا تیرے ساتھ کیا گزری ہے. اس نے کہا بہت سخت تکلیف میں، بہت سخت، لیکن ایک رات ایسی آتی ہے. اس نے کہا کون سا دن ہے؟ اس نے کہا پیر کا دن. میری انگلی سے پانی جاری ہوتا ہے، مجھے بڑی راحت اور سکون ملتا ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو پکا ٹکا کافر ہے، مرا بھی کافر ہے، تو پھر ایک دن کیسے تجھے عذاب سے تخفیف ملتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات. جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی نا تو میری لونڈی جی سببی ہے، اس نے آ کے مجھے کہا ابو لہب تیرے بھائی کے گھر تیرا بھتیجا پیدا ہوا. جب اسے میں نے یہ خوشخبری سنائی نا، اس نے مجھے اپنی اس انگلی سے اشارے سے مجھے آزاد کر دیا. ابو لہب نے رسول اللہ کو نبی مان کے نہیں کیا تھا، توجہ رکھنا، نبی نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی تھی. لونڈی کو آزاد کیا تھا، نبی نہیں مانا تھا. اے مصطفیٰ کے غلاموں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے بتاؤ، اور بندہ ایک بھتیجا سمجھ کے حضور کو نبی مان کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی منا رہا ہے، اللہ اسے محروم نہیں رکھتا جو سرکار کو نبیوں کا امام سمجھ کے، نبیوں کا امام سمجھ کے، اپنی جان سمجھ کے، اپنی جان سے زیادہ محبت کر گئے، جو رسول اللہ کا میلاد منائے، خوشی منائے، اللہ اسے کتنی برکت عطا فرماتا ہوگا. چھوڑے فتووں کو کوئی نہیں کر سکتے. لمبی چوڑی میں سے نہ کرے. بے شک آپ گھر میں روزانہ کھانا بناتے ہیں نا، بولے سارے بھائی اسی کھانے کو شام کو سامنے رکھیں،
بیٹے سے کہیں بیٹا درود شریف پڑھو، وائف سے کہیں بیٹے سے کھڑے ہو نعت پڑھو، دعا مانگو اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ وہاں بندے کی حیثیت کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں بندے کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، یہ نیت کیا لے کے بیٹھا ہے۔ انشاءاللہ منائیں گے نا میلاد کا جوانی، سارے بولے انشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کل